اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عشرہ ذی الحج اور اس میں کیے جانے والے کام۔ عشرہ اس لیے کہ پہلے 10 دن یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک، اور اس کے بعد پھر 11، 12 اور 13 ذی الحج تک، ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت سے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر وہ شخص جو جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے۔ اس کو ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں ہے۔ کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ نہیں ہے، بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا اور اللہ کی تعریف کو بیان کرنا، ان 10 دنوں کا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے، افضل ترین ذکر ہے۔ یکم ذی الحج سے ہی چاند کے نظر آتے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی عمل کیا جائے، کوئی نیکی کی جائے۔ پورے سال میں جو نیکیاں آپ کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ افضل ترین نیکیوں کے درجات بلند ہو جاتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر، ایون کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن صرف اس شخص کے سوا کہ جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اللہ کی راہ میں اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی جان بھی اپنی قربان کر دے، یعنی کہ قربانی عظیم ترین جذبہ، قربانی عظیم ترین عمل۔ ان 10 دنوں کو اگر ہم اوورال ایک جائزہ لیں پورے سال کا، تو ان 10 دنوں میں تمام دنوں کا نچوڑ موجود ہے، جس میں عبادات اپنے کمال درجہ کو پہنچ جاتی ہیں اور جس میں تمام عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پورے سال کے اندر ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، تمام چیزوں کا ذکر کا، اللہ کے ذکر کا جتنا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، ان سب کا جو کمال درجے کو پہنچ جانا ہے وہ ذی الحج کے ان 10 دنوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام جو بنایا عبادات کا، اس میں ہر دن کا اپنا ایک نظام ہے، رات کا اپنا ایک نظام ہے۔ جیسے دن کو 5 نمازوں کا اہتمام، رات کے وقت تہجد کی نماز کا اہتمام، اور ٹائم ٹو ٹائم یعنی ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور پھر عشاء کے فوراً بعد سونے کا اہتمام اور سوتے ہوئے بھی ذکر کرنا، اور پھر سحری ٹائم ذکر کرنا، سحری سے پہلے اٹھ کر ذکر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی مصروف ہونے کے باوجود اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک نظام بنایا۔ پھر اسی نظام کو ہفتہ وار میں تبدیل کیا، جمعہ کو لازمی کر دیا، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کر ذکر کرو، اکٹھے ہو کر عبادت کرو، مسجدوں کا رخ کرنا، یعنی اپنے گھر کی طرف اجتماع کا بلایا جانا۔ جمعہ کے دن عبادات کو افضل درجہ دیا گیا، جمعہ کے دن درود شریف کو پڑھنا افضل درجے کو پہنچا۔ اسی طرح سے سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کا سسٹم ہے
کہ ایک پورا ماہ دے دیا، جیسے دن دیے، جیسے ہفتہ دیا، پھر ہفتہ وار کر کے پھر اس کو ایک ٹائم ٹیبل ہے نا پورے سال کا، اس میں پھر منتھلی ٹائم ٹیبل آ گیا، تو 11 مہینے ایک طرف اور رمضان کا مہینہ ایک طرف، جس میں بھرپور طریقے سے نہ صرف ہماری میڈیکلی اوور ہالنگ ہوتی ہے بلکہ ذہنی اوور ہالنگ بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ روحانیت حاصل ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، بھوکے رہنے سے، اور اگر یہ بھوک اللہ کی خاطر ہو تو پھر اس کا کمال درجے کو پہنچنا کیا ہی بات ہے۔ رمضان کے اندر جو طاق راتیں ہیں ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی، پھر اسی نظام کو اللہ تعالیٰ نے سالانہ کر دیا، سال بعد۔ اب سال ختم ہونے کو ہے، جو سال، جو ٹائم ٹیبل، جو کیلنڈر اللہ نے دیا ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا جو ختم ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمیں ٹائم مل گیا ہے، اس میں اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ اب سال کے آخری 10 دنوں میں پورے سال کی اپنی برائیوں کو ختم کرنا اور نیکیوں کی طرف مائل ہونے کے لیے چانس دے دیا۔ پھر ایک چانس ملا ہے کہ ان 10 دنوں میں، اب سال گزرنے کو ہے، ختم ہونے کو ہے، تو ان 10 دنوں میں آؤ اپنے اعمال کو مزید درست کر لیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے حصے میں نیکیاں لکھ دے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار اس کی طرف پلٹ کر آئیں، کبھی دن میں کسی حصے میں تو کبھی کسی حصے میں، کسی وقت رات کے حصے میں، کبھی پھر ہفتے میں، کبھی پھر مہینے میں، کبھی پھر سال میں۔ تو حج بیسیکلی کیا ہے؟ حج تمام عبادات کا اپنے کمال درجے کو پہنچ جانا ہے۔ ان 10 دنوں میں صرف حج ہی نہیں ہوتا بلکہ تمام عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے اس میں نماز تو پڑھی ہی جائے گی، جیسے اس میں روزہ 9 عرفہ کا روزہ رکھنا اتنا ہی افضل ہے کہ وہ پچھلے ایک سال کا اور اگلے آنے والے سال کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس روزہ کو رکھا۔ پھر اس عشرے کے دوران قرآن مجید کا پڑھا جانا، پھر اس عشرے کے دوران ذکر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے، تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، پھر اس کے بعد ان دنوں میں صدقہ اور خیرات کا کیا جانا اور اس کا خاص اہتمام کرنا، کہ پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں ہم نے دے دینی ہے، یعنی کہ اللہ اس بات کا اہتمام کرنا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر اس عشرے کے دوران خدمت خلق کرنا، یعنی ایک چھوٹی سی نیکی، راستے سے پتھر ہی ہٹا دیں کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ عام دنوں میں اگر اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر اس کی 2 نیکیاں مل رہی ہیں تو ان دنوں میں وہ کئی ہزار گنا بڑھ جاتی ہیں۔ پھر عید کا دینا، سال میں ہمیں سیلیبریشنز دینا، سال میں ہمیں تہوار دینا، خوشی کا موقع دینا، خاص اہتمام کرنا۔ لیکن عید الفطر پر اہتمام کرنا ہے، اہتمام کیجئے کپڑے کا، اپنے کھانے پینے کا، ملنے ملانے کا، لیکن عید قربان پر قربانی سے بڑھ کر اور کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر قوم کا، سو مسلمان قوم کا جو مزاج ہے وہ یہی نظام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیلی روٹین کے ساتھ سیٹ کر دیا ہے۔ اب ہماری روٹین اس نظام کے تحت سیٹ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کریں، بے مقصد کاموں اور باتوں سے بھی پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم اور پھر رجب، ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس میں ایک دوسرے کو بلا بلا نہ کہیں، اور اسی عشرے کے آخر میں، اسی سال کو جو گزر گیا ہے، جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں، ان عبادات کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز جہاں پر مسلمان سارے ایک چیز کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ہے کہ اسی کے ایک گھر میں، بیت اللہ میں اکٹھے ہونا اور پھر دیوانہ وار اس کی عبادت کرنا۔ ہم اپنی مصروف ترین زندگی میں اگر ظہر پڑھ لیتے ہیں تو پھر کام کی طرف متوجہ ہیں، فجر پڑھ لیتے ہیں تو جلدی جلدی آفس پہنچنے کی جلدی ہے،
اپنے کام پہ پہنچنے کی جلدی ہے، 100 فکریں ہیں، ہر طرح کی فکر بھی لاحق ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو یعنی ہم اللہ کو بھولے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں میں خاص اہتمام کرنا، اور پھر جو حاجی ہے جس کو اللہ نے موقع دے دیا ہے اس کا وہاں پہنچ جانا، اور تمام امت مسلمہ کے کچھ نمائندوں کا وہاں پہنچ جانا، چند لاکھ لوگوں کا وہاں پہنچ جانا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے وہ عمل کہ اس کا بندہ اب محض اس کے لیے یہاں تک پہنچا ہے، اپنے مال کی قربانی دے کر، اپنی وقت کی قربانی دے کر، محض میرے لیے تمام صلاحیتوں کو ان 10 دنوں میں، ان 13 دنوں میں صرف میرے لیے وقف کر دے گا۔ سو طواف کعبہ اپنی تمام عبادات کا پیک کو پہنچ جانا، کہ اللہ صرف اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ دیوانہ وار اس کے لیے محض بھاگا جائے، محض دیوانہ وار اس کے لیے بھاگا جائے، کہ چکر کاٹتے ہوئے کیا لگتا ہے ہمیں۔ اگر آپ اوورال دیکھیں، جو نہیں جانتے اس کی حقیقت کو، جو کافر ہیں، جو نہیں سمجھتے اس حقیقت کو، وہ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہے ہیں، تو دنیا کی نظر میں پاگل پن ہی ہوگا، مگر دراصل اللہ کبھی کبھی یہ بھی چاہتا ہے کہ سارا سال تم نے جو کچھ کیا ہے، ایک موقع میں فائنلی پھر اس سال کی تمام گناہوں کا اور تمام برائیوں کا کہ ختم کرنے کا اور تمام برائیوں کو اینڈ لگانے کا جو ایک موقع ہے کہ آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، اب صرف میرے لیے بھاگو، صرف میرے لیے بھاگو۔ تو وہ دیوانگی جو ہے وہ حج ہے، اس کا نام حج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھ کر اسے بے حد ہی پسند آتی ہے۔ عید کے اوپر قربانی دینا، ذی الحج کے دنوں میں عبادات کا اہتمام کرنا، حاجی کا تو یقیناً قربانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ اس کا حج ہی مکمل نہیں ہے، لیکن باقی تمام امت مسلمہ کا جان کو قربان کرنا، اپنے عزیز ترین جانوروں کو قربان کرنا، جس کو مال خرید کر، مال دے کر آپ نے خریدا ہے، آپ نے مال کی بھی قربانی دے دی ہے، اور اب آپ نے جس کو خریدا ہے وہ ایک جان ہے، تو جان کی قربانی دے کر ایسا مزاج پیدا کر دینا کہ اس کے بعد یہ نہیں کہ لاکھوں روپیہ برباد ہو گیا ہے، نہیں، لاکھوں روپیہ کسی کھاتے میں لکھا جا چکا ہے۔ جو امت مسلمہ نے مل کر لاکھوں جانوروں کی قربانی کرنی ہے، کتنے ارب کا بزنس ہو رہا ہے پوری دنیا میں جانوروں کا، خاص طور پہ قربانی کے جانور کا، اور اس عید پر پوری امت مسلمہ کتنے اربوں خربوں روپے کی صرف اس وجہ سے ہی ڈیلنگ کرے گی، صرف اس وجہ سے ہی خرید و فروخت ہوگی کہ یہ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی فرماتے رہے، کبھی ایک دمبا، کبھی 2 گائے، کبھی اپنی طرف سے اور کبھی اپنے اہل کی طرف سے بھی قربانی فرماتے رہے۔ پھر گوشت کو سمیٹنے کے لیے قربانی بند نہیں فرمائی، صرف ایک ہی چیز ہے کہ غربا اور مساکین اس وقت تک آج سے کہیں زیادہ موجود تھے، تو گوشت کی ضرورت تو ہر کسی کو ہی ہوتی ہے، تو ایک دفعہ سال میں کم از کم ہر جان جو ہے وہ اس کے ذائقے کو چکھ لے۔ سو اس سے بڑھ کر گوشت کو سمیٹنے کے لیے نہیں قربانی کی گئی، گوشت کو بانٹنے کے لیے، اور اس سے بڑا ان دنوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس قسم کے مصارف کو پسند کرتا ہے، مساجد کی تعمیر کا حکم دیتا ہے، کروڑوں کی زمین کو برباد کیا اور کروڑوں روپیہ اوپر صرف کیا، سرائیں بنائیں اور مدرسے بنائے، رباط تقسیم کر دیے، کروڑوں روپیہ صرف فرما کر، لاکھوں روپیہ صرف فرما کر مسرت محسوس کرنا۔ یعنی اگر کروڑوں روپے کی زمین خریدی تو وہ برباد نہیں ہوئی ہے، اگر اس پر مساجد بن گئی ہیں، مسافر خانے بن گئے ہیں، اگر اس پر مدرسے تعمیر ہو گئے ہیں، تعلیمی ادارے تعمیر کیے گئے ہیں، کہ وہاں پر رہ کر صرف اور صرف اسی اللہ کے نظام میں عبادات اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ لاکھوں روپیہ ضائع نہیں ہوا۔ تو یہ قربانی کا ایک جذبہ ہے، قربانی کرنا اپنے مال کی اللہ کی راہ میں، تو اس سے خوشی حاصل ہوئی۔ یہ روپیہ جو قربانی کے وقت صرف کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جود و سخا کے بینک کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ یہ سرمایہ اس وقت کام آنے والا ہے جب انسان کے پاس ایک پائی بھی موجود نہ ہوگی،
مگر میں یہاں پر ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ قربانی ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نہ کی جائے، جیسے آج کل قوم کا مزاج ہے کہ قربانی کے بڑے بڑے جانور خریدنا اور لاکھوں کے خریدنا اور پھر دوسروں کو یہ بتانا کہ اتنی قربانی میں نے کر لی ہے، لاکھوں کا میں نے جانور خریدا ہے، 10 لاکھ کا بچڑا خرید لیا ہے، 40 لاکھ کی گائے خرید لی ہے، مجھ سے بڑھ کر کس نے قربانی کی؟ یاد رکھیں، آپ سے بڑھ کر قربانی اس نے کی جس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، مگر اس نے شدید ترین دکھ محسوس کیا کہ وہ اس قابل نہیں ہو سکا کہ اس نے قربانی دی۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص نے پائی پائی جوڑ کر پورے سال کے، ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جو سارا سال محض قربانی کے لیے ہی پیسے جوڑتے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک جذبہ پہنچنا ہے، اللہ کے نزدیک نیت پہنچنی ہے، بڑے بڑے جانور خرید کر مقابلے کے لیے نمائش کو لگانا اور پھر اس پر فخر محسوس کرنا، تو آپ کی کہیں اتنا پیسہ اور اتنا آپ کا وقت اور اتنا آپ کا جذبہ اور محنت ساری عکارت نہ چلی جائے۔ اس بات پر خاص طور پر اپنے رویے کو درست کر لیں کہ آپ دلوں کو فتح کرنے کے لیے گوشت کو تقسیم کریں، دلوں کو سکون دینے کے لیے، آپ کو خود بھی خوشی محسوس ہوگی اور اللہ بھی اس میں راضی ہے۔ ان دنوں میں عبادات کا اہتمام کرنا اور پھر قربانی کے لیے ریاکاری سے بچنا، یہی افضل ترین عمل ہے۔ الحمدللہ۔